اب آپ دیکھیے اگر پورے میپ کو آپ دیکھ لیجئے تو اسکول آف تھاٹ ہر ایک کی آپ کو میجورٹی نظر آئے گی. یہ جو گرین کلر ہے یہ حنفی اسکول آف تھاٹ یہاں پہ زیادہ ہے، اور تھوڑا سا آپ بلو اور گرین کو مکس کر لیں تو مالکی اسکول آف تھاٹ زیادہ ہے، اور شافعی اسکول آف تھاٹ بلو کلر کا ہے، تو یہ وہ دیکھیں سمندر کے ساتھ ساتھ ہے. پھر اسی طرح جعفری اسکول آف تھاٹ وہ زیادہ ایران اور عراق میں اور بحرین میں آپ کہہ لیں، وہ میجورٹی ظاہر ہے ان کی، اور باقی پاکستان انڈیا میں وہ موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے یہ دنیا میں ایسے یہ اسکول آف تھاٹ ایسے عام پھیلے ہوئے. آپ اس میں آپ سے دیکھ رہے ہیں تو ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا اسکول آف تھاٹ اس طرح سے پہلا ایک صرف ایجپٹ ہے کہ جس میں سارے اسکول آف تھاٹس اکٹھے ہو گئے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص طور پر ایک پہ ہی فوکس رہا. دیکھیے فرق آپ کو فیل ہوگا. اب فقہا میں اختلاف کی ریزنز کیا ہوتی رہی ہیں، یہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے عرض کریں گے. ایک تو قرآن مجید اور احادیث کی کسی عبارت کو سمجھنے میں فرق. اس کو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا، لفظ قرو کو. اب قرآن مجید میں یہ حکم آیا نا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق یافتہ خواتین کو چاہیے کہ وہ خود کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے 3 قروء تک روکے رکھیں، یعنی یہ عدت ہے. تو یہ قروء کا مطلب کیا؟ اب اس لفظ کو سمجھنے میں تھوڑا اختلاف ہوا فقہا میں. اب اس میں جو میجورٹی ہے ان کے، اچھا یہ عربی میں یہ دونوں میننگ میں آتا ہے. یعنی قروء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ خواتین کا جب ختم ہوتا ہے تو اس کو قروء کہتے ہیں. اچھا اس کا ریورس بھی اس کے میننگ میں ہے. کچھ عربوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قروء اس کو کہتے ہیں کہ جب سے ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس میں فرق کیا ہوا. فرق یہ ہوا کہ قرآن مجید میں حکم یہ دیا کہ پیریڈ کے بعد آپ طلاق جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اور یہ بھی اس میں حکم ہوا کہ جناب جب یہ پیریڈ ختم ہو تو اس وقت آپ کو ازدواجی تعلق بھی نہ کیا ہو تو تبھی طلاق دیں. یا پڑھ چکے ہیں اسے. تو اب اس بیسس سے آپ دیکھیے تو کچھ نے یہی کیا کہ بھی خواتین کا پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ وہ 3 قروء آپ کریں، یعنی آپ وہ جو پیریڈ کے بعد کا جو پیریڈ ہے نا اس کو آپ کیلکولیٹ کریں. اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آلموسٹ یہ لے جا کے کچھ آپ کہیں گے تو آلموسٹ 80 ڈیز بنیں گے. اچھا کچھ اسکالرز نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید یہ پیریڈ کے ٹائم کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو 90 ڈیز کر لیا. بس اتنا فرق ہے، یعنی ایک مائنر سے ہی فرق ہے کہ عدت کچھ کے خیال میں 80 ڈیز ہوتی ہے، کچھ کے خیال میں 90 ڈیز ہوتے ہیں. تو اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں کہ ایک بڑا کوئی ایشو نہیں. تو اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں. اچھا حدیث کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حدیث واقعی اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے نا انسان. زیر بحث معاملے کی نوعیت کو سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے وہی ایگزامپل پچھلے لیکچر میں دی تھی، کیسے جانور میں زکوٰۃ ہے. تو اب جیسے حنفی اسکالرز وہ پاکستان انڈیا میں زیادہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھینسیں ہیں تو ان کو آیا کہ یار یہ بالکل گائے کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے پہ زکوٰۃ امپلیمنٹ کی تھی انہوں نے سیم بھینسوں پہ کیا. اچھا وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ کچھ اور علاقے میں یہ اختلاف آ جائے کہ جیسے اسپیشلی ازبکستان ترکمانستان وغیرہ میں وہاں گھوڑے زیادہ ہوتے تو انہوں نے گھوڑے پہ بھی ان کے کئی اسکالرز نے وہ گائے کو ہی اپلائی کیا زکوٰۃ کو. یہ دیکھیں اس میں فرق آئے گا نا، یہ ایک سمجھنے میں ایک فرق ایسے آ سکتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروڈکشن ہوتی تھی ایگریکلچر،
تب سوال آیا کہ اب یہ ہمارے یہاں فیکٹریز بن گئی ہیں یا آپ انفارمیشن ایج میں آ گئے ہیں تو اب یہ سافٹ ویئر بن گئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ کیسے اپلائی ہوگی؟ تو کچھ اسکالرس نے یہی کیا کہ یہ بالکل ایگریکلچر کی طرح ہی جتنی پرسنٹیج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی 5% یا 10% ویسے ہی اپلائی ہونی چاہیے۔ کچھ اسکالرس میں اختلاف ہوگا، نہیں بھی اس کو تو ہم عام بزنس کی ایسٹس کی طرح ہی لینا چاہیے کہ جس پہ 2.5% ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے اختلاف، ایسے ہی سود کیا ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشن، اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیک گراؤنڈ اور ماحول کے لحاظ سے بھی فرق آیا۔ اس کی ایک ایگزامپل جیسے آئی کہ جناب پانی کتنا ہو کہ اس میں ایک اگر کوئی گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے امام مالک مدینہ منورہ کے تھے، تو انہوں نے اپنے علاقے کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے 2 قلعے پانی، یعنی آلموسٹ اتنا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈرم جتنا بڑا ہو تو اس میں ایک قطرہ گر جائے تب یہ پاک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا کہ نہیں بھائی یہ 10 ہاتھ ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ، تو اتنا بڑا کریں تو ایک بہت بڑا سا ایک سوئمنگ پول بن جائے گا کہ بھائی اتنا بڑا ہو تو اس میں ایک قطرہ گرے تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ اس سے چھوٹا ہو تو ناپاک ہو، پھر تو گندا ہو جائے گا یہ پانی۔ تو وہ اس کا ایک اختلاف ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ہر ایک کے بیک گراؤنڈ سے فرق آتا ہے، اجتہاد کے طریقوں میں بھی فرق آتا ہے۔ یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کی میں نے مثال دی تھی۔ اہل الرائے وہ لوگ تھے کہ جو عراق کے لوگ تھے جس میں پھر ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ اہل الحدیث وہ تھے کہ جو حجاز یعنی مدینہ منورہ اور مکہ کے تھے، خاص طور پہ امام مالک، تو وہ زیادہ فوکس پریکٹیکل وہیں پہ جو صحابہ کرام کے عمل پہ فوکس کرتے تھے۔ اہل الرائے جو ہے وہ لاجیکلی زیادہ سوچتے تھے، جس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں کوئی حکم آیا تو اس سے ملتا جلتا جو معاملہ آئے گا تو اس پہ بھی وہ اپلائی ہوگا۔ یعنی یہ وہی ایگزامپل ہے جو ابھی عرض کی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے پہ زکوٰۃ کا جیسے فرمایا تو بھینس پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بکرے پہ جتنی زکوٰۃ ہے تو سیم ہرن پہ بھی وہ۔ تو یہ قیاس کی ایگزامپل۔ تو اس طرح دیکھیں تو یہ اختلاف آتے ہیں، تو اختلاف آنے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے اچھی نیت کے ساتھ آپ نے جو ریسرچ کی، سوچا سمجھا، تو اس میں اجتہاد کیا تو تب بھی غلطی بھی ہوگی تب بھی اجر ملے گا، اور صحیح ہو گیا تو پھر ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس لیے بے فکر رہیں۔ تو اس میں اچھا اب آپ کہیں گے کہ جناب آج کل بڑے یہ اسکالر میں اختلاف آتے ہیں، واقعی ہوتے ہیں، تو آپ بھی اس میں لاجیکلی ان کی ریزنز کو پڑھیں، سمجھیں، پھر آپ کو ڈیسیژن لیں، تو پھر آپ کا اجتہاد ہوگا اور آپ کا اس میں پھر یہ صحیح آ جائے گا طریقہ۔ اجتہاد کے طریقے میں جیسے میں نے وہ مختصراً وہی عرض کیا کہ قرآن و سنت میں بیان کردہ کو سمجھنے میں کوئی فرق آ گیا، یا معاملے کی نوعیت کو سمجھنے میں کوئی فرق آ گیا، یا قرآن و سنت میں کچھ حکم ہی نہیں ہے لیکن شریعت کو منشا معلوم کر کے اپلائی کرنے میں کوئی فرق آ گیا۔ سد ذرائع جس کو پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ اسکالرز نے کیا۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل سے آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہوگا کہ یہ جیسے ٹریفک میں یہ جتنے قانون بنے ہیں نا، یہ پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں کہ جناب آپ جیسے پاکستان انڈیا میں آپ یہ کرتے ہیں صرف لیفٹ کی سائڈ پہ ہی چلتے ہیں اور سگنل کوئی بھی کراس نہیں کرتے، یہ پوری دنیا کا قانون بن گیا۔ کیوں بنا؟ صرف اس لیے کہ لوگ نہ مر جائیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو، بس یہی مقصد ہے نا۔ تو اس طرح کے کچھ اسکالرز نے سد ذرائع کے قوانین بھی بنائے۔ معاملے کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی بڑے سے بڑے اسکالر کو، بڑے بڑے فقہا میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ اور پھر انفارچونیٹلی ایسا پیریڈ بھی آیا کہ غلط نیت بھی آئی، تعصب بھی آیا، تو اس سے بھی فقہ میں یہ فرق بھی آیا۔ اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایک پہ زیادہ فوکس نہ کر لیں، بلکہ آپ اور اسکالرس کو بھی پڑھا کریں، پڑھ کے پھر آپ دونوں کی ریزنز کو دیکھ کے میچ کر کے پھر آپ
ڈیسیژن لیا کریں کہ جناب یہ صحیح ہے. تو جناب یہ ہے اس لیکچر کی ڈیٹیل. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر ہسٹری میں پوری ڈیٹیل سے پھر کیا کیا ایشو آئے فقہ میں تو وہ ہم اسٹڈی کریں گے. ابھی جو سوال آتا ہے بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.